حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما نؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ وقال تعالی الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ قال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتقی دعوت المظلوم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، یقیناً پوری انسانیت آج ایک خاص قسم کی فکر میں مبتلا ہے۔ صرف مسلمان نہیں بلکہ جس کے بھی دل کے اندر، جس کے بھی سینے میں دل ہے، جس کے بھی اندر انسانیت ہے، یقیناً وہ اپنے سینے میں درد کو محسوس کر رہا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ کا ایک نظام ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا افلا يرون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ اللہ کہتا ہے کہ قوم پر، لوگوں پر حالات آئیں گی، سال میں ایک مرتبہ یا سال میں 2 مرتبہ جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی، ہلا کر رکھ دینے والی حالتیں آئیں گی۔ وہ آنے پر فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون، اگر ان سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو وہ غلطی کو سدھار لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں، سدھر کر صحیح راستے پر، صحیح واپس پٹری پر آ جائیں۔ یہ تبدیلی، تغیر، یہ اللہ تعالیٰ کی گویا آواز ہے۔ زمانے میں ہونے والے انسیڈنٹس جو ہے نا، حالات، حوادث، یہ گویا اللہ کی آواز ہے، اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے، اللہ کی طرف سے ایک ہم کو آگاہ کی جانے والی ایک تنبیہ کرنے کی آواز ہے۔ دنیا میں 2 ہی قوم، ایک ظالم، دوسری مظلوم، باقی کوئی نہیں۔ سارے انسان، اللہ نے انسانیت کے اندر جو ترقی ہے نا، بالکل انسانیت سے خالی جنگلی قسم کے لوگ جی رہے تھے، جیسے کہ آج بھی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ میں بات میں بات ساری باتیں آپ کو سمجھا دینے کی کوشش کرتا ہوں میں، کہ کیونکہ اصل جو سیاسی اعتبار سے، ملکوں کے اعتبار سے جو احوال ہیں، میں ان احوال کو آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن آپ کو اس میں کرنا کیا بھی نہیں، مجھے بھی کیا بھی کرنا نہیں۔ جو ہم کو کرنا ہے وہ بیان کے آخر میں آپ کو بتا دوں گا، بقیہ تفصیلات سننے سنانے کی وجہ سے کیا بھی ہونے کا نہیں ہے۔ اس لیے اس سے ہم کو جو میسج لینا ہے، جو پیغام لینا ہے، بلکہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے وہ تو کہتے ہیں کہ مسلمان قوم جو ہے نا، یہ کامیاب قوم ہمیشہ سمجھتی ہے کہ کام کرنے میں کامیابی ہے، خاموش بیٹھنا نہیں ہے۔ اللہ سے حقوق اللہ، حقوق العباد، دونوں کے حقوق سے منہ موڑنے میں کامیابی نہیں ہے، یہ سمجھنے والی قوم، مسلم قوم آپ اور میں ہے نا، ہمیشہ یہ سمجھنے والے کہ خالی بیٹھنا نہیں ہے، بیکاری، بلا اور مصیبت ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کے اندر ادائیگی میں کمی، غفلت، منہ موڑ لینا، اس کے بارے میں بھول جانا، یہ ہماری بربادی کا سبب ہے۔ یہ سب سمجھنے والی قوم مسلمان قوم۔ لاکھ کوشش کر لیے یورپ والے، لاکھ کوشش کر لیے ویسٹرن والے کہ ان کی تہذیب، ان کا چکر، ان کا لائف سٹائل، یہ سارا کا سارا مغرب والے کوشش کر لیے کہ اس پورے مشرق کے اندر، خاص طور پر مسلمان ادھر کے جو افریقہ کے ادھر سائڈ کے، ایشیا کے سائڈ کے جو مسلمان ہیں، ان میں بہت عام ہو جائے۔ لاکھ کوشش کیے، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ گویا خاتم بدہن 70-80% دشمن کامیاب بھی ہوا ہمارے نوجوانوں کی حالتوں کو دیکھنے سے، لیکن مکمل کامیاب تو نہیں ہوا ہرگز۔ ابھی بھی بہت سارے مسلمان، چاہے وہ نوجوان کتنا بڑا فاسق بھی کیوں نہ ہو، اس کے دل کے اندر دھڑکتا ہوا ایک دل ہے۔ ایسے ہی انسانیت سے خالی جو لوگ تھے، انہی میں بھیجے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انہی میں بھیجے گئے۔ وہ آئے، سکھائے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ انسانیت کی ایسی زبردست مثال والی جماعت
एग्जाम्पल और मॉडल की एक जमात तैयार हो गई। क़यामत तक के लिए अल्लाह ने मॉडल बता दिया, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम। ये जो सहाबा की जमात है ना, इंसानियत बोले तो क्या, इंसान बोले तो कैसे जीना, इनको देख लो, ये रोल मॉडल है। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वो रास्ते में अगर तुम चलते हो तो तुम भी कामयाब। हम सबको अल्लाह ने बोल दिया तुम भी कामयाब। साइकिल शुरू में जिस वक्त ईजाद कर रहे थे, ಎಂದ ನೇರத்தில் அதை கண்டுபிடிக்கப்பட்டதோ उस ज़माने में उसकी क्या हालत थी, आज क्या हालत है। कितने नए मॉडल, कितने नए डिज़ाइन, हम देसी दे कितनी डिज़ाइन उसके अंदर बना दी। गाड़ी है, टू व्हीलर है, स्कूटर, बाइक, उसके अंदर कितनी सौगुम की किस्म की डिज़ाइन, हर एक कंपनी की एक एक कंपनी की कई कई डिज़ाइन है। कार के अंदर हर कंपनी के एतबार से एक एक कंपनी के कई कई मॉडल। कंप्यूटर आप मिसाल ले सकते हैं कि उस ज़माने में कैसा था, एक बहुत बड़े घर की साइज़ में बनाया गया कंप्यूटर आज कितना छोटा होकर आ जा सकता है। लैपटॉप कैसा कैसा बना दिया गया। हमारे अपने फ़ोन की मिसाल बहुत आसान मिसाल ले सकते हैं कि एक ज़माने में कैसा था, अब कैसा है। तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन ये तब्दीली चेंजेस है ना, खैर का ज़रिया बनना, बुराई का ज़रिया नहीं बनना। मैं और आप हम में से हर एक के अंदर, गलत ना समझें, जो बात है वो बताता हूँ मैं आपको, हम में से हर एक के अंदर छुपे हुए दरिंदे और जानवर हैं। कुत्ता भी है हमारे अंदर, खिंजीर भी है हमारे अंदर, शेर भी है, बाघ भी है, हाथी भी है, लोमड़ी भी है, गीदड़ भी है, पूरा है अंदर। अंदर से पूरे के पूरे जानवर हैं। इस्लाम तालीम दे के वही सिखाता है कि वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अब किसको चारा डाल के, किसे गोश्त डाल के पालते हैं कि वो मैं बनने जाता हूँ। अगर मैं मेरे अंदर सोए हुए कुत्ते की जो सिफत है ना, मैं उसको अगर गोश्त डालता हूँ, चारा डालता हूँ, तो मैं खुद अल्लाह ना करे कुत्ता मिजाज इंसान बन जाऊँ। मेरे से बड़ा भेड़िया, जंगल के शेर और भेड़िए है ना, वो शर्मा जाएंगे इंसान जब जुल्म करने पर उतर आता है। एक जंगल वाले, एक जंगल के जानवर दूसरे जंगल के जानवरों पर अटैक करे बोल के कभी सुने नहीं। लेकिन इंसानियत से इंसान जब खाली हो जाता है ना, फिर दरिंदों से भी बदतर काम कर गुजरता है। हमेशा हमारे बुजुर्गों ने हमको यही कहा कि जालिम एक तरफ, मजलूम एक तरफ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी, अच्छा मौका है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम गज़वात, जंगे, सहाबा किराम, सिद्दीक़ अकबर हो, हज़रत उमर फ़ारूक हो, हज़रत उस्मान हो, हज़रत अली हो, इसके अलावा और भी जितने मुसलमान बादशाह हम सुने हैं, वो सब के सब जो लड़ाई किए हैं करके बोलते हैं, वो सब के सब जो जंग किए हैं बोलते हैं ना, कभी भी इसलिए जंग नहीं किए कि जाना मारना उन सब को मुसलमान बना देना, हरगिज़ नहीं, कभी भी इसके लिए नहीं। कुफ्र को ख़त्म कर देना, मिटा देना बोल के इसलिए जुल्म नहीं, इसलिए जंग नहीं की गई है। जुल्म को मिटाना बोल के ही जंग की गई। जुल्म हर मज़हब में नापसंदीदा चीज़, कौन सा भी मज़हब आप ले लो, कौन से भी मज़हब में रहने वाला आदमी हो, उससे पूछा जाए एक आदमी दूसरे आदमी पर जुल्म करता है, सही क्या, अच्छा क्या? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हर मज़हब के स्कॉलर्स, हर मज़हब में जो मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं, हमेशा वो अपने लोगों को यही बताएंगे कि हरगिज़ जुल्म ना करो, ये दुनिया में ही लौट कर आ जाएगा, पलट कर आ जाएगा। मैं चंद वाक़ियात की रोशनी में आपको बात समझाने की कोशिश करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहे थे। अभी जाके इस्लाम को समझाना है, फैलाना है, सिखाना है, कुछ भी नहीं, गवर्नर बना के, मुअल्लिम, टीचर, उस्ताद बना के भेज रहे हैं। ये भी जाते, वहाँ कौन है? नॉन मुस्लिम्स, ईसाई, क्रिश्चियन हैं पूरे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम देखो, जो मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोले हैं, उनको नमाज और रोज़े के बारे में तालीम दो। लेकिन जनरली एक नसीहत करे अल्लाह के रसूल, बोले इत्तकी दावतल मज़लूम, मज़लूम की बद्दुआ से बचना। कौन है वहाँ? नॉन मुस्लिम्स ज़्यादा। जुल्म के अंदर में शुरू में बताया है ना, या मज़हब नहीं है, या जालिम है या मज़लूम है, ये चल्ला देख लें। चाहे कोई जानवर हो, कुछ भी हैसियत नहीं, चूंटी मच्छर की क्या हैसियत हमारे पास। एक चूंटी खड़े होकर ऐलान करती है अपने बिरादरी, यानी एक इंसान दूसरे इंसान को मार खाने का दरिंदा बन गया, लेकिन एक चूंटी खड़े होकर ऐलान करती है कि ये जो लश्कर आता है ना, मालूम नहीं सो अनजाने में तुम ना रोन के कुचल के चटनी ना बना दे, सब जाओ अंदर जाओ, जल्दी बच जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन लिए वो नसीहत, उसके अंदर जो हमदर्दी है नी, अपनी जिन्स वाले, अपने हम जिन्स जो हैं, उनके सिलसिले में उसके दिल के अंदर जो दर्द था ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रूबिया।
عبادت کرنا ہے کر کے بولے تو کیا بھی فرشتوں کی کمی نہیں اللہ کے پاس، کروڑوں کے فرشتے دنیا میں۔ آج ایک مصیبت، آج ایک بلا کیا، لوگ انسانوں میں سے بہت سارے ہمارے آس پاس رہنے والے ایسے بہت سارے ہیں وحشی درندے، ہرگز غلط نہ سمجھو اور بولے بغیر بھی میں نہیں رہ سکتا ہوں، بہت سارے ایسے ہیں، حج تو کیے ہیں، عمرہ تو کیے ہیں، وقت تو لگاتے ہیں، نمازوں کے تو پابند ہیں، لیکن گھر میں وہ جب انٹر کرتے ہیں نا، ایک درندے سے زیادہ، ایک درندے سے کم نہیں سمجھتے گھر والے۔ بیوی پر ایسا ظلم، باہر تو بڑا متقی، بڑا دیندار، بچوں پر ایسا ظلم، رشتہ داروں سے ظلم، ماں باپ کے ساتھ حق تلفی کرنے والا، بڑا درندہ قسم کے ہوتے ہیں۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ان کا رویہ اتنا خطرناک، بھائی کے اوپر ظلم، بھائی کے بہن کے اوپر ظلم۔ کتنے سارے ہمارے سماج کے اندر ایسے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ آپ کی عبادتوں کی وجہ سے یا آپ کے دین کے کاموں میں لگے رہنے کی وجہ سے یا آپ کسی بزرگ یا کسی عالم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس وجہ سے آپ کے حقوق العباد کے اندر ہونے والی غلطی کو معاف نہیں کر دے گا، اس پر تو پکڑنا ہی پکڑنا ہے اللہ۔ وہاں اللہ سورۃ النمل بول کے قرآن کریم کے اندر سورہ بول دی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام خوش ہو گئے، مسکرائے، بات کیے چونٹی کے پاس، اس کے بعد آگے بڑھے۔ ایک چونٹی دوسری چونٹیوں پر ظلم نہیں ہونا بول کے چاہیے، کتنا خوش ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سوچے کہ میرے ذریعے سے ظلم ہو سکتا تھا، بچائی نہ یہ چونٹی بول کے خوشی۔ یہ جانور ہے نا، پرندے جانور، ان کو کیا بھی آرڈرز نہیں، ہم کو اللہ قرآن میں امر دیے ہیں، نہیں دیے ہیں، یہ کرنا یہ نہیں کرنا بول کے اللہ ہم کو آرڈر دیے، مکلف بنائے مجھے آپ کو سب، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مکلف بنائے۔ یہ جانوروں کو مکلف اللہ نہیں بنائے، لیکن وہاں بھی اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ پڑھے ہیں، بارہا سنے ہیں حدیث کے اندر، سینگ والی بکری اگر دنیا میں رہ کر بے سینگ بکری پر ظلم کی ہو تو قیامت میں اللہ اس کو بھی بدلا دیں گے، اس کے بعد ان کو ختم کریں گے، مٹی بنائیں گے۔ کیا بات ہے، مکلف نہیں ہے۔ ان کے کون سا کام بھی یہ کرو، یہ کھانا یہ کھانا نہیں، یہ بولنا نہیں، یہ سننا نہیں، کسی قسم کے آرڈرز ان کے لیے نہیں ہے، یہ جائز یہ ناجائز، یہ حلال یہ حرام نہیں ہے، لیکن وہاں بھی اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ایک صحابی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو گورنر بنا کر بھیجے کوفے کا۔ کوفہ کے بارے میں آپ کو معلوم، بہت اکثر لوگوں کی طبیعت اس زمانے میں مزاج بہت خراب۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کرے کوفہ والے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ والے کیا کیے، بولنے کی ضرورت نہیں، کتنی بڑی تاریخ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا، کوفہ والوں کے بلانے اکسانے، ان کے غلط رہبری کرنے ہی کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ جب عین پہنچے حضرت حسین، ہاتھ دے دیے، دھوکہ دے دیے۔ خیر، کوفہ میں حضرت گورنر بنائے گئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو گورنر بنائے۔ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذمہ داری دے دیے تو خاموش بیٹھ جانے والے نہیں، بڑے زبردست لیڈر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تحقیق کرتے، ایک کمیٹی فارم کرتے ہیں کہ جاؤ کہاں میں گورنر ذمہ دار بنا کے بھیجا ہوں کہ وہاں جا کے ریسرچ کر کے آؤ، برابر ہیں کیا تمہیں ظلم کرتے ہیں کیا، کریکٹ انصاف کے ساتھ ظلم کرے بغیر چلاتے ہیں کہ حکومت دیکھو بول کے۔ بڑے جو ہوتے ہیں نا لیڈر، اس کی ایک خصوصیت، اس کی خوبصورتی چیز، میں تو ظلم نہیں کرتا ہوں، میں اپنے سارے ماتحت لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، لیکن میرے بھروسے میں جو آدمی ہے نا میرے نیچے، جس کے اوپر میں اعتماد رکھا ہوں، کہیں انہیں ظلم تو نہیں کرتا نا، انہیں ظلم کرے تو بھی میرے اوپر نہ نام آئے گا، کوئی مظلوم میرے خلاف میں بددعا نہ کر دے، یہ فکر ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھیجے، وہ ٹیم گئی کوفہ میں، جا کے جگہ تحقیق کرتے ہیں، ہر جگہ تعریف ملی، نہیں برابر زبردست کرتے ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص واقعتاً 100% 24 کیرٹ تنگم، صحیح تھیج اچھے، لیکن ایک آدمی جس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ، ایک آدمی وہ مستی چڑھ کر تکبر میں ظلم کرتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں الٹا بولا، نہیں انہوں برابر نہیں، انہوں اپنے لوگوں کا تو ان لوگوں کو تو ایک دیکھتے، ان کو تو ایک دیکھتے، کیا تو بھی چیزوں کی تقسیم کرنے کا نمبر آیا تو اپنے لوگوں کو ذرا زیادہ، دوسروں کو ذرا کم دیتے، انہوں انصاف نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے ویسا نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلا کو بھیجے، سامنے کھڑے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 100% صحیح کھڑے ہوئے، حضرت یہ میرے بارے میں کون بولے، فلاں بولا ہے، نہیں حضرت بالکل غلط ہے، میں تو بالکل صحیح ہوں، میں کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھ اللہ کے پاس اٹھا لیے۔ مظلوم، ان پر ظلم کیا گیا، وقت کے گورنر کتنا انصاف کرتے ہیں، اللہ کا ڈر والے، ایک صحابی ولیوں سے بڑے، تابعین تابعین سے بڑے، انہوں کہاں سے ظلم کر سکتے، ظلم تو نہیں کیے۔ وہ آدمی مستی سے بولا، کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھا لیے۔ ایک آدمی میرے اوپر ظلم کیا تو میں معاف کر دینا وہ الگ بات، لیکن مجھے رائٹس ہیں، مجھے حق ہے،
کب تک انہیں مارتا رہے گا، میں دبتے 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 دفن ہوتے رہوں گا. میں مظلوم کو، ظالم کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے رائٹس ہیں، اُری میں یرکبن، تو وہ حق ہے دعا کرے. اللہم اطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ الفتنہ. 3 بد دعا کرے خطرناک. یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، بہت لمبی عمر رہنا انہیں، مگر فخر و فاقہ تنگی رہنا، مرنا انہیں تڑپنا اگر کو بولے جیسے. عرضہ الفتنہ، فتنوں کا شکار کر دے اسے بھی. بد دعا کا حق ہے بولتا ہوں میں، بد دعا کرنا فرض ہے کر کے نہیں بولتا ہوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ظالموں کو معاف کر کے دکھائے، صحابہ معاف کرتے تھے، لیکن اس جگہ میں یہ کرنا تھا. چنانچہ حضرت دنیا دیکھی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص صحیح تھے، تبھی تو ان کی بد دعا قبول ہوئی. لوگ دیکھے کہ وہ آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا، یہ آنکھوں کے اوپر جو پلک ہے نا پورا بال جھڑ گیا، ایک بال نہیں، اتنی بڑی عمر اس کی ہو گئی، بالکل کھانے پیسے کچھ بھی نہیں ہے، بستی میں پھرتا تھا، بچے اس کے ساتھ کھلونے کے جیسا کھیلتے تھے، بڑی بے عزتی ہوتی تھی. لوگ دیکھے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کے اللہ کے رسول ہمارے جو بڑے ہیں نا اولیاء، ان کی کتابوں کو پڑھے تو معلوم ہوتا. انہوں بولتے دنیا میں خطرناک کوئی ظالم بادشاہ ہو، بڑا وہ اپنا ڈومینیٹ کرنے والا خطرناک صفاک ظالم بادشاہ ہو، اس سے بھی ہم نہ اتنا ڈر نہیں ہوتا جتنا مظلوم کی بد دعا سے ڈر ہوتا ہے. ایک آدمی پر ظلم کر دیا گیا، مظلوم کی بد دعا، اس کے اور اللہ کے عرش کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں، انہیں کر دیا تو ادھر سے قبول. ایک صحابی تھے حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ، ایک صحابی. ایک زمین کے بارے میں پریشانی بات آئی. آج کل اس میں بھی بولنا آپ کو کہ اگر آپ کے اندر کوئی کمی ہے تو اسے فوراً ختم کر دیں. ہمارے اندر میں اور آپ، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو انہیں ظالم، انہیں ظالم، وہ ملک ظالم، وہ قوم ظالم، وہ حکومت ظالم. سب سے پہلے ہمیں دیکھو، ہمیں کتنے ظالم ہیں ملک. ہمارے اپنے بچوں کے اعتبار سے ہمیں کتنے ظالم ہیں. 2 بچے اگر ہیں میرے تو ایک بچے کو دیکھ کر اگر ہنستا ہوں تو حدیث میں اتنی تعلیم ہے کہ دوسرے کو بھی دیکھ کر اتنا اچھا ہنسو، بلا وجہ کے نہیں. انہیں اچھا کام کرے اس کے واسطے وہاں سے وہ الگ بات، بغیر ریزن کے محبت میں آ کے ایک بچے کو دیکھ کر ہنسے، اتنا ہنسنا دوسرے بچے کو دیکھ کر نہیں ہنسے، یہ ظلم تمہاری طرف سے. ایک بچے کو انعام دیے، تحفہ دیے، بڑا واقعہ ہے. ایک صحابی آئے، پوچھا اللہ کے رسول کے پاس، خیر ایک بچے کو، اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، دوسرے بچے کو نہیں دیتے ہیں، ظلم. شوہر اپنی بیوی پر کیسا نہیں ظلم کرتا. ہمارے اپنے معاشرے کی خواتین، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے کہنے کے مطابق اس معاشرے کے پوری دنیا کی سوسائٹی میں بھائیوں کو دیکھ لو، عورتوں کو دیکھ لو، لیڈیز کیسے ہیں گئے گزرے، جسم میں کپڑا لگتا نہیں ان کا. ایسے میں ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں دنیا کی حوریں ہیں، دنیا کی حوریں ہیں. یہ کتنی ان کے اندر قرآن میں اللہ ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، دنیا کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ان کو، کون سا ملک کہاں ہے، کون سا ملک کیا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. غافل ہے ایک عورت، تو وہ تعریف کی چیز بول کے اللہ بولا، تعریف کی چیز. وہ ایک مرد بنے کو معلوم نہیں کہ ابھی آس پاس کیا چلتا ہے، کون سا گاؤں میں ہے، کو گاؤں میں کیا چلتا ہے معلوم نہیں کہ تو وہ عیب. لیکن عورت کو نہیں معلوم ہے بولے تو تعریف کی چیز. انہیں اپنی ذمہ داری، بچوں کی تربیت، شوہر کے ساتھ امانت، گھر کا سنبھالنا، یہاں تک انہیں ہے بہت اچھا ہے. یہ تجھے لیپ ٹاپ یوز کرنا معلوم نہیں کیا، فون معلوم نہیں کیا، نیٹ معلوم نہیں کیا، ادے میلے کو دیتا ہوں دیکھ فون، ادے میں دال کو دیتا ہوں دیکھ، میں سکھاتا ہوں دیکھ. اسے بگاڑ کو چھوڑنا، ہماری اپنی زندگی بگاڑ لینا ہے. خیر بات بدل گئی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اپنے بچوں کے حق میں ماں باپ کیسے ظالم بن رہے ہیں، شوہر بیوی کے حق میں کیسے ظالم، بیوی شوہر کے حق میں کیسے ظالم. ابھی وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عورتوں کے بیان میں بول لیتا ہوں میں کہ عورتیں کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں. پراپرٹی کے اعتبار سے دادا پردادا کی جگہ رہتی، اب تک بھی تقسیم نہیں ہو پائی. کیوں؟ کوئی ایک بڑے عہدے والا ہے، وہ اس گھر میں بیٹھا ہے، ڈومینیٹ کر کے قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے، سب کا حق ہے اس میں، تقسیم کرنے کے لیے راضی نہیں، تقسیم کر کے انہوں کا حصہ دینے کے لیے راضی نہیں، ظلم پکڑ کے بیٹھ گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو وراثت کے تقسیم کرنے میں رکاوٹ بن کر ہے، اللہ اس پر جنت حرام کر دیتے ہیں. بہت خطرناک چیز ہم معمول سمجھ گئے ہیں. ہم کتنے گھروں کے اندر ایسی بات ہم دیکھتے ہیں ہم کہ وراثتیں ویسی کی ویسی ہیں، وہ مر گئے، پھر اس کے بعد کی اولاد ہیں وہ مر گئے، پھر اس کے بعد کی اولاد جنریشن چلتی ہے، اب تک بھی ظلم کرتے ہوئے انہوں کا حق، انہوں کا حصہ تقسیم کر کے دینے سے رکاوٹ بن کے بیٹھے. کتنے بھائی بھائی کے حق میں، بہنوں کے حق میں، کتنے سارے ایسا کرتے ہیں. ہمارا اپنا ظلم ماں باپ پر، وہ ایک عجیب ظلم. ماں باپ کی عمر ہو گئی تو اس کے بعد کرنے کا ظلم، ہماری اپنی بیوی کرنے کے ظلم کے ساتھ ہمارا ساتھ دینا، کیسا عجیب عجیب. ہمارا اپنا ظلم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرنے کا، پیسے والا رشتہ دار ہے تو وہاں نہیں، جو پیسے کے بغیر جو غریب رشتہ دار ہے اس کے اوپر ہمارا کیا جانے والا ظلم. جائز حق جو میرے مال میں اس کا ہے وہ تک بھی دینے سے محروم کر دینا.
صحابی کے پاس ان کی بیوی بولی کہ تمہارے رشتہ دار دیکھے کیا پیسے رہنے کے ٹائم میں آ جاتے ہیں, چار طرف پل 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 کر کو شہد کے پاس چمٹی ایسا کا آ جاتے ہیں, نہیں رہے تو دیکھو کون تو پٹک کو دیکھتا کیا ہے. وہ صحابی اسے اچھے اینگل میں بولے رشتہ داروں کا میں شکریہ ادا کرنا نہیں ہے کر کو میرے پاس نہیں رہنے کے ٹائم میں نہیں آتے, دیکھ آئے تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی, کیا رہے دینے بھی ہوتا نہیں, پوچھ دا لینا بول کو, رہنے کے ٹائم میں آتے جب میرے پاس دینے کی طاقت ہے, میں رشتہ داروں کا شکریہ ادا کرنا نہیں, کیا ان کو دینے کا میرے اوپر حق ہے, لیکن نہیں رہنے کے ٹائم میں انہوں آتے بھی نہیں, دیکھو میں شکریہ ادا کرنا. انداز سوچنے کا یہ, میں خود اپنی زندگی میں کتنے کے اوپر ظلم کر رہا ہوں یہ سوچنا ہے, کس کس کا حق جائز حق دیے بغیر میں دبا کے بیٹھا ہوں یہ سوچنا ہے. وہ صحابی ایک عورت ان کے اوپر شکایت کر دی کہ میری زمین لے کر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں, قبضہ کر لیے ہیں انہوں. خلیفہ بلا کے پوچھتے ہیں کیا ایسا کیا, انہوں نے بولا حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے جس کے بارے میں آپ کو ہے کہ ایک بالشت زمین بھی دوسرے کا دبا لیا ہے, زبردستی پکڑ لیا ہے, تو 7 جہنم کے وہ زمین کو توق بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے گا, جہنم میں گاڑ دیا جائے گا بول کے. کتنی وعید کی حدیثیں ہیں. یہ سب سن کو میں کسی اور کی زمین لے سکتا ہوں کیا, وہ تو میری زمین ہے. وہ عورت بولتی ہے کیا واسطے بولتی ہے نہیں معلوم, اتنا بول کر بھی وہ عورت اپنے دعوے میں جم کو تھی, نہیں وہ میری زمین انہوں مار لیے سو, انہوں دبا لیے سو, انہوں لے لیے سو. بد دعا کیے صحابی, اللہم ان کانت کاذبۃ, یا اللہ اگر یہ جھوٹی ہے, ظلم کرتی ہے میرے اوپر, جھوٹ بولتی ہے, اگر یہ جھوٹی ہے تو بولے اعمی بصرہا, اللہ تو اسے اندھی بنا دے. اعمی بصرہا وامیتھا فی بیتھا, اس کے فی دارہا, اس کے گھر میں جسے موت آنا ہو. دیکھی دنیا, وہ صحابی صحیح تھے اور یہ عورت غلط تھی بول کے پوری دنیا دیکھی. وہ عورت نابینا بن گئی, پورے شہر میں دیوار پکڑ پکڑ کے چلتی تھی, پوری دنیا دیکھی. یہ اس بددعا کا اثر اسے لگیا سو بول کے دیکھی دنیا. گھر میں اس کا اپنے گھر میں کنواں ہے, ایک دن اسی میں گر کے مر گئی. ایک بڑا مالدار خاندان, یعنی میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں, میں جو ظلم کرتا ہوں نا, میں اپنی بیوی پر ظلم کروں گا, میری اپنی بیٹی شادی ہو کے جہاں جائے گی وہاں اس پر ظلم ہوگا. میرا اپنا بیٹا ظلم کر رہا ہوگا, میری اپنی بیٹی پر دوسرے ظلم کریں گے. تاہم بھی نہیں, پھر کیا آتا ہے واپس, ضرور آتا ہے. حبشہ سے صحابہ جو ہجرت کر کے گئے تھے, مدینہ آئے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ میں جو دیکھے اس کے بارے میں سنے. بولتے 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 وہاں کا ایک واقعہ بولے کہ ایک گلی میں ایک معذور, ایک بوڑھی ایک چیز لے کر جا رہی تھی, ایک نوجوان بڑی مستی میں آ کے ایسا مار کے گرایا, وہ نیچے گر گئی, ٹوٹ گئی. بوڑھیا روتے ہوئے بولی کہ ظالم اے نوجوان, تو جو ظلم کیا نا بہت جلد اس کا بدلہ تو دیکھ لے گا. تو وہاں روک کر اللہ کے رسول بولے کہ وہ بوڑھیا صحیح بولی, ظلم کا جو بدلہ ہے نا وہ آخرت میں نہیں دنیا میں بھی دکھ جاتا ہے, آ جاتا ہے. خود میری اپنی طبیعت خراب ہو جائے گی, میرے اپنے بچوں کی طبیعت خراب ہوگی, یا کوئی اور مصیبت آ جائے گی, جلدی جلدی جوانی میں موت, بچپن کی موت, بچوں کا مر جانا, کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی. بڑا خاندان اپنے گھر میں کام کرنے والی ایک کھیڑے سے آئی تھی, ظلم کرتے تھے, بہت ظلم کرتے تھے. ایک بار ایسا مار چپاٹ لگائی عورت کے گھر کی جو مالکن ہے, لگائی کہ اس کی آنکھ چلی گئی, اس کی آنکھ خراب ہو گئی, اب ایک آنکھ دکھائی نہیں دیتا. لے جا کے کھیڑے میں اس کے بابا کے پاس جو معذور بوڑھا تھا اس کے پاس چھوڑ کر آ گئے. تیری بیمار بیٹی, اندھی بیٹی کو رکھ لو, ہمیں کیا کام کرنا, سو ادے بول کے کچھ پیسے دے کے خاموش آ گئے. مستی میں کر دیے. جب جوانی تھی, پیسے تھے, سب تھے, ان کی اپنی چھوٹی بچی تھی, بڑی ہوئی, شادی ہوئی, بچے ہوئے. پہلا بچہ اندھا, دوسرا بچہ بینائی تھی, 6 مہینے گزرے, اندھا ہو گیا. تیسرا بچہ پیدا ہوا اندھا, بہت پریشان, بہت پریشان. جب معلوم کیا گیا, تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ شاٹ میں بولتا ہوں, تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ میرے ماں باپ نے ظلم کیا تھا, حالانکہ ماں باپ مر گئے ہیں. اب اس کے ماں باپ نہیں بچی کے, وہ بچی اپنے نابینا بچوں کو رکھ کر تڑپ رہی ہے. وہ اپنے امی ابا جو ظلم کرے نا, اس ظلم کا بدلہ انہیں دیکھتی, اس ظلم کی سزا وہ بھگت رہی ہے. وہ گئی, کھیڑے کو دھن کر گئی, جا کے معافی مانگی, پیر پکڑ کر معافی مانگی کہ امی ابا کرے سو معاف کرو. اس کے بعد ہی راحت ہوئی. ہے واقعات کتاب الکبائر میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے واقعات نقل کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اپنی زندگی میں جو ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں, ان ذمہ داریوں کو حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو, بغیر کسی رتی برابر بھی کسی پر ظلم کرے کہ اب تک ظلم کیے ہیں تو حقوق کو تلافی کر دینا, توبہ بھی کر لینا, ان سے معافی بھی مانگنا, ان کا حق بھی ادا کر دینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو رتی برابر بھی کسی پر ظلم کرنے سے حفاظت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. جو سنت نہیں پڑھی وہ سنت نہیں پڑھی.